چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں استعداد الف با تا کی ہوتی ہے تو اس کو الف با تا سکھاتے ہیں، پھر جو استعداد پڑے گی اس کو اور دیا جائے گا۔ اسی طرح لوگوں میں بھی استعداد ہوتی نہیں کہ ان کے اندر استعداد پیدا کراؤ، تو وہ دعوت کے ذریعے سے استعداد پیدا کرائی جاتی ہے، نفع نقصان سمجھا جاتا ہے، پھر ان میں طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کو علم دیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرانے کا نام دعوت ہے، اور جب طلب پیدا ہوئی تو اس راستے کا علم دینے کا نام تعلیم ہے۔ دائیوں کی یہی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ دائی بھی ہوتے ہیں، معلم بھی ہوتے ہیں، وہ دائی بھی ہوتے ہیں اور معلم بھی ہوتے ہیں۔ تو دعوت اور دعوت کے ساتھ تعلیم یہ نبیوں کا مشغلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں سنور جاتی ہے کہ ان کی تعلیم میں ہر شعبے کے تعلیم دی جاتی ہے کہ شعبے کے یہ فضائل ہیں اور شعبے چلانے کے یہ طریقے ہیں۔ تو یہ علم کی اصلی ترتیب ہے۔ پھر اس کے ساتھ دعوت کو جوڑا گیا ہے کہ علماء اپنے ان چیزوں کو دعوت کے ساتھ چلائیں۔ تو ہر نبی کے علوم اس کی دعوت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے علوم ان کی دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو علم آیا وہ اس کی دعوت دے گا، نبی جو علم آیا اس کی دعوت دے گا۔ تو سب لوگوں کے لیے آیا ہے۔ جی ہاں، نماز آئی تو آپ نے فرمایا نماز میرے ساتھ پڑھو، میرے جیسی نماز پڑھو۔ حج آیا کہ میرے ساتھ حج کرو اور مجھ سے حج کے ارکان سیکھو، آئندہ سال کی امید نہیں ہے، اسی سال سیکھ لو۔ جی ہاں، تو جو علم آیا وہ سب کے لیے آتا ہے، اس لیے وہ دعوت کے ذریعے سب کو شریک کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارا طریقہ ہے کہ جو علم دیا ہے اللہ نے ہم کو، اس میں پوری امت کو شامل کریں تاکہ اپنے اپنے حاجت کا علم امت لے اور زندگی جہالت کے بجائے علم پر گزارے۔ یہ تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگیوں میں حرکت پیدا کی ہے۔ جیسے چکی میں حرکت ہوتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، تو اس کی حرکت کی وجہ سے ایسے ہی امت کو حرکت دی کہ امت میں جو خیر ہے وہ حرکت میں آ جائے اور چاروں طرف پھیلے۔ علم والوں کو بھی حرکت دی، عبادت والوں کو بھی حرکت دی، ہر ایک کو حرکت دی تاکہ جو خیر ان کے اندر ہے وہ خیر پھیلے۔ اس لیے یہاں بھی یہ ہے کہ بھائی جنہوں نے علم لیا ہے وہ اپنے علم میں حرکت پیدا کرے۔ حرکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ذاتی زندگی بھی عمل پر لاوے اور اجتماعی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں یہ علم آوے، اس کے تقاضوں کے ساتھ آوے۔ اس کے لیے ان کے اندر حرکت کرو، ان کے اندر پہنچو اور ان کے استعداد کے مطابق ان کو یہ علم دو۔ یہ نبوت کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس راستے میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ علم میں حرکت لاؤ۔ چکی اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے۔ چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ نیچے ثابت رہتا ہے، دوسرا پارٹ اوپر حرکت کرتا ہے۔ اسلام میں دونوں کیفیتیں ہیں۔ اسلام میں ایک کیفیت یہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو، کوئی لچک نہیں۔ جیسے چکی کا پارٹ نیچے کا، اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، وہ جمع رہتا ہے کہ اسلام پر اپنے دین پر پکے رہو، ثابت قدم رہو۔ دوسرا کام کیا ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے دوسروں میں علم آوے، اس کے لیے حرکت کرو۔ تو آٹا چاروں طرف گرتا ہے حرکت کی وجہ سے، ایسا یہ علم چاروں طرف ہے۔ یہ طریقہ جاری کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کو حرکت دی ہے پہلے دن سے اور آخر تک حرکت میں رہے وہ حضرات۔ آج بھی یہی بات ہے، اس لیے آج بھی یہ تقاضا ہے کہ اپنے علم کو حرکت میں لانے کے لیے اور امت کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو حرکت میں لاؤ۔ تو علماء کرام سے تقاضا کیا جاتا ہے حرکت کے لیے کہ وہ ایک سال اس میں لگاویں۔ جی ہاں، تاکہ اس کا صحیح نفع ان کے سامنے آوے، مزاج بناوے، جو نفع متوقع ہے وہ حاصل ہو جاوے۔ تو اس کے لیے درخواست ہے کہ ایک سال کے ارادے کرے آپ حضرات۔